میں نے آپ کا جو ٹائٹل دیکھا وہ تو آپ نے لکھا ہوا کہ کیسر احمد رضا کے جھوٹ. ہاں جی تو میں تو یہی پوچھنے آیا تھا کیسر نے کیا جھوٹ بولے، آپ ان پہ بات کر سکتے ہیں؟ ہاں جی ان پہ بھی ہم کر لیتے ہیں. اچھا آپ کیسے کے اسٹوڈنٹ ہیں نا؟ جی الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. جی السلام علیکم. جی جی کیا حال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک، اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. تو کیسے بھائی آج کا جو موضوع چل رہا تھا وہ بہت، ہم بس انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ہم ان سے پوچھیں کہ یہ جو عدنان رشید امتیاز نے کفریات کا دفاع کیا اور تحذیر الناس کے متعلق دعویٰ کیا تھا کہ یہی احمد رضا خان کا عقیدہ ہے، سارے مسلمانوں کا ایک ہی ختم نبوت پہ عقیدہ ہے. آپ کی کیا رائے ہے ان مناظروں پہ؟ جی سوری، میں نے آپ کا جو ٹائٹل دیکھا وہ تو آپ نے لکھا ہوا کہ کیسر احمد رضا کے جھوٹ. ہاں جی تو میں تو یہی پوچھنے آیا تھا کیسر نے کیا جھوٹ بولے، آپ ان پہ بات کر سکتے ہیں؟ ہاں جی ان پہ بھی ہم کر لیتے ہیں. اچھا آپ کیسے کے اسٹوڈنٹ ہیں نا؟ جی اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو جھوٹ بولا ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو احمد رضا خان اور احمد بدسر نے بھی وہ مناظر سنے تو وہ اس میں مزید بات کر لیں. جو احمد رضا خان نے فتوے لگائے نا دیوبندی وہابی شیعہ اہل حدیث پہ، کہ ایسر راجہ کا دعویٰ ہے کہ یار یہ پرانی باتیں ہیں، اب مفتی منیب اور تقی عثمانی ایک دوسرے کو مسلمان سمجھ کے کام کرتے ہیں. یہ بالکل انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے. ہم چیلنج کرتے کہ اب مفتی منیب الرحمان سے لکھا کے ہمیں دے دیں کہ تقی عثمانی حق پہ ہیں، قاسم ننوتی بھی حق پہ، احمد رضا خان نے غلط فتوے دیے تھے. یہ کیسر راجہ کا جھوٹ تھا. ساتھ ان کے شاگردوں نے تحذیر الناس کا بھی دفاع کیا، یہ بھی ان کا دوسرا جھوٹ تھا جس کی بنیاد پہ محمد علی مرزا صاحب نے کہا تھا کہ احمدیوں نے ان کا جنازہ اٹھا دی. تو یہ دو باتیں ہیں جو آپ کو ثابت کرنی پڑیں گی. احمد صاحب اگر آپ نے مزید اس پہ کوئی بات کرنی ہو. نہیں میں السلام علیکم. جی وہ آپ رضی صاحب ان سے بات کریں. میں نے کہا کہ ابھی میں آیا ہوں ادھر سے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ہے مسئلہ ابھی، تو ٹھیک آپ ہے بات کریں. ٹھیک ہے. جی کیسے بھائی دو زبان ہے، میں مختصر بیان کرتا ہوں. نمبر 1، کیسر راجہ کا دعویٰ ہے کہ یہ فتوے پرانی باتیں ہیں، اب ہم سارے ایک ہو گئے، ہم سارے ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہ فتوے ہم نے واپس ریٹریکٹ کر لیے. احمد رضا خان نے غلطی کی تھی، بریلوی دیوبندی کو مسلمان مانتے ہیں، تقی عثمانی مفتی منیب کو مسلمان مانتے ہیں، مفتی منیب تقی عثمانی کو مسلمان مانتے ہیں. اس کا آپ نے ثبوت دینا ہے. دوسری بات یہ کہ تحذیر الناس اور ختم نبوت پہ اجماع، یہ آپ کی دو باتیں آپ نے ثابت کرنی. آپ کا ٹائم میں شروع کر دی. جزاک اللہ. جی تو میں تو اس میں یہ بات کروں گا نا کہ وہ جو پرانے لوگ تھے وہ جو اپنی باتیں کر کے ہم ان کو اوتھینٹک تو نہیں مانتے نا. ان کی جو غلط بات ہوگی ان کو غلط کہیں گے، جو ٹھیک ہوگی ان کو ٹھیک کہیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا نا ہم ان کی اندھی تقلید کریں گے، ان کی جو بھی بات ہوگی وہ مانیں گے، جیسا وہ بول کے کہ ویسا ہی ہم مانیں گے. دیکھیں نا، دور بدل رہا ہے، سسٹم بدل رہا ہے، ہر چیز بدل رہی ہے، تو اس کے مطابق ہمیں اپنا نالج بھی گین کرنا پڑے گا. اور نالج گین کرنے کے بعد جو صحیح بات ہوگی، ابھی ہر آدمی کو تو اپنے ایکسپیرینس کے مطابق، اپنی تعلیم کے مطابق جو باتیں ہیں وہ تو ٹھیک لگتی ہیں نا. تو اسی لیے اگر وہ پچھلے ایسی باتیں کر گئے تو 100 پرابلم ہو سکتی ہے، ان میں 100 اختلافات ہو سکتے ہیں. ایسے اختلافات تو ہر دور میں، ہر نسل میں، ہر آدمی میں آتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی بھی امت یا کوئی بھی گروہ اختلاف کے بغیر تو نہیں چلتا. آپ ایک اسکول کا وہ بھی لے لیں، کلاس روم لے لیں، کلاس روم میں کتنے اختلافات ہو گئے. کلاس روم سے نکل کر اگر آپ جائیں گے اسکول میں، جائیں گے اسکول میں اختلافات ہو گئے. جب آپ اسکول کو اکٹھا کریں گے ہر چیز میں اختلاف ہوگا نا. ایسے تو نہیں ہوتا کہ کوئی بھی اختلاف کو اٹھا کر اسے دلیل بنا کر پیش کر دیا جائے، ایسا تو نہیں ہوتا نا. جی جزاک اللہ کیسر صاحب کے اسٹوڈنٹ، آپ کا موقف سامنے کہ اس پہ میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلا میرے آپ سے سوال یہ تھا کہ کیسر راجہ کا دعویٰ ہے کہ یہ فتوے بدل گئے ہیں، اب ایک دوسرے کو وہ کافر نہیں سمجھتے. اس کا آپ نے کوئی ثبوت نہیں دیا. آپ نے یہاں کے دعویٰ کی کہ ہاں یہ غلطیاں تھیں، ہم ان کی غلطیوں کو نہیں مانتے. نہیں، وہ بریلوی آپ ایک ثبوت سیکنڈ، آپ آپ بات نہ ثبوت کاٹیں. دیکھیں آپ نے بات کی، اب مجھے بھی کرنے دیں.
آپ نے کہا یہ غلطی ہیں، بریلوی تو آج تک ان فتووں کو مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں۔ احمد رضا خان نے کہا جو ان فتووں میں شک کرے، من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں۔ تو ثابت آپ نے کرنا کہ یہ جو احمد رضا خان نے فتوے دی یہ سارے غلط ہیں بریلویوں کے نزدیک، قیامت آ سکتی ہے، آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ کیسر راجہ صاحب کا کیا دعویٰ تھا، اس پہ آپ نے بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پرانی باتیں، یہ نئی پرانی باتیں، ابھی چند سال پہلے الیاس کومن، سعید احمد اسد صاحب بیٹھے، انہوں نے پھر سے وہ سگنیچر دیے کہ یہ دیوبندی کے علماء کافر مرتد ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ پرانی باتیں نہیں ہیں، آج تک بریلوی علماء دیوبندیوں کو کافر ہی مانتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کو مشرک مانتے ہیں۔ کیسے صاحب نے کہا تھا فتوے بدل کے، یہ جھوٹ ہے، انہوں نے کہا مفتی منیب تقی عثمانی ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے، یہ بھی جھوٹ ہے، اس کا آپ دفاع کرنے ہیں۔ پھر آپ نے کہا ہم ان کی تقلید نہیں کرتے، نہیں، بریلوی کہتے ہیں کہ جو احمد رضا خان کا ہم عقیدہ نہ ہو وہ بھی کافر ہے۔ تو ہم آپ سے جو سوال کریں نا اس کا جواب دیں، بلکہ احمد رضا خان کے متعلق انوار شریعت کا بھی میں آپ کو ابھی حوالہ دکھا رہا ہوں کہ جو احمد رضا خان کا عقیدہ نہیں رکھتا وہ بھی کافر ہے۔ تو آج تک وہ ان فتووں کو مانتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو یہ بریلوی ہیں یہ ان فتووں کا نہیں انکار کرتے اور نہ کبھی کریں گے، اور میں آپ کو جو ابھی حوالہ دکھانے لگا ہوں اسکرین پہ اس کو آپ اس کو دیکھیں، پھر ہم واپس آپ کی طرف آتے ہیں، لیکن پلیز آپ کوشش کریں کہ جو سوال ہو رہے ہیں نا ان کا بھی آپ جواب دیں۔ یہ کتاب ہے عرفان شریعت بریلویوں کی، انہوں نے ایک بزرگ ان کے انہوں نے خواب کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے غوث پاک یعنی عبد القادر جیلانی کو پوچھا، یہ حوالہ میں بس اسکرین نہیں کھلی، ایک سیکنڈ مجھے دے، ہاں اب کھل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے غوث پاک سے پوچھا آپ کا آج دنیا میں نائب کون ہے، انہوں نے کہا احمد رضا خان۔ پھر وہ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ ایک پردے کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، احمد رضا خان لکھ رہا تھا۔ تو بریلویوں کے نزدیک یہ فتوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں اور احمد رضا خان مامور ہے تو وہ ان کی تائید کریں آج تک ان فتووں کی۔ تو آپ پلیز سوال کا جواب دیں، اگر آپ آج کہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے، آپ تو نہیں بریلوی، آپ پوری بریلویت کی تو نہیں نمائندگی کر سکتے، آپ ان کے علماء کو لیں، مفتی منیب سے کہیں کہ یہ فتوے جھوٹے تھے اور یہ سارے غلط فتوے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اصول دین میں ہے کہ مسلمان کو مسلمان کہنا اور کافر کو کافر کہنا، یہ بریلویوں کے اصول دین میں سے، ضروریات دین میں سے یہ کتاب ہمارا اسلام واضح لکھے کہ مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین میں سے ہے، یعنی جو اس کو نہیں مانے وہ بھی کافر۔ تو اس کا آپ جواب دیں، آپ کو ہم وقت دے رہے ہیں، جزاک اللہ۔ ہاں، جی، تو اصل میں یہ بات کر رہا تھا، آپ جتنے بھی یہ حوالے آپ نے میرے سامنے رکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی بھی آدمی بریلوی ہو، دیوبندی ہو، ان کو تو اتھینٹک تو نہیں مانتا نا۔ دیکھیں، ہمارے لیے تو اتھینٹک جو چیز ہے وہ قرآن مجید ہے اور احادیث کی جو کتاب ہے وہ ہے۔ آپ یہ جو کتابیں دکھا رہے ہیں ان کا تو کتابوں کا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتابیں 100% ٹھیک ہے، انہی نے لکھی ہے، ایسا تو نہیں بول سکتے نا۔ جو ہم بول سکتے ہیں وہ تو ہم حدیث کے متعلق اور قرآن مجید کے متعلق بول سکتے ہیں، جو ہمیں تواتر کے ساتھ ہمیں ملی ہیں جو کتابیں۔ ان کتابوں کا واللہ عالم ان کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہمیں تو اس بارے میں نہیں پتا یہ کیسے چینج ہوئی، انہوں نے لکھا نہیں لکھا، اس چیز کا ثبوت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا نا کہ یہ کیسے ہم تک پہنچی، یہ کیسے لکھا، کب آئی، یہ کس آدمی نے لکھا، کیسے فتویٰ دیا، اس چیز کا تو کوئی پروف نہیں ہے ہمارے پاس، نہ ہی اس چیز کا پروف آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ان کے ہاتھ کی رائٹنگ ہے یا انہوں نے لکھا ہوا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ جو احادیث کی کتاب ہے، جو قرآن مجید ہے، وہ اوتھینٹک چیز ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہیں۔ اگر اس چیز کتابوں میں کوئی غلط چیز ہوگی ہم وہ نکالیں گے، وہ بولیں گے یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں ٹھیک۔ تو ایسا تو ہر آدمی بولتا ہے، آپ کسی سے بھی پوچھیں وہ یہی بولے گا کہ یہ جو بہار شریعت ہے، یہ جتنی بھی علماء کرام کی کتابیں ہیں یہ 100% نہیں ٹھیک۔ تو آپ ان کا حوالہ کیسے دے سکتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہے یہ آپ ہمارے پر اوپر تو نہیں تھوپ سکتے نا ایسے۔ جی جزاک اللہ۔ کیسے؟ پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ جو
حوالے کوئی اس کو اتھینٹک نہیں سمجھتا، یہ پھر آپ نے غلط بات کی ہے۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ سعید احمد اسد صاحب جو الیاس گومن صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے ان فتاوی کی تجدید کی ہے۔ پہلی بات، آج تک دیوبندی بریلویوں کو مشرک مانتے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کافر مانتے ہیں، کہتے ہیں جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ وہ وہابی، رافضی، چکرالوی، نیچری، ساروں کا نام احمد رضا خان نے لیا ہے۔ ملفوظات میں بھی یہ فتوے، ملفوظات احمد رضا خان نے وہ فتوے پڑھے، ان کے بیٹے نے بھی تجدید کیا۔ یہ ان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، ان کے علماء کا جو احمد رضا خان سے پڑھے ہوئے ہیں۔ فتاوی رضویہ کے بارے میں کسی بریلوی کا یہ دعویٰ نہیں کہ یہ احمد رضا خان نے نئی بات نہیں کی، آپ نے بالکل غلط بات کی، یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ دیکھیں آپ مسلمان ہیں، آپ سچ والی بات کریں۔ آپ نے کہا کوئی اس کو صحیح نہیں مانتا، بالکل غلط۔ آج تک کسی بریلوی عالم کو پوچھے کہ کیا آپ ان فتووں کی تائید کرتے ہیں؟ میں نے سب سے بڑے جو بریلوی علماء ہیں، طیب نقشبندی کو بھی کال کی تھی، ویڈیو میرے چینل پہ ہے، انہیں واضح کہا کہ ہم آج تک ان کا دفاع کرتے ہیں ان فتووں کا۔ جو ان کے فتووں میں شک کرے نا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ احمد رضا خان نے کہا من شک فی کفری و عذابہ فقط کفرا۔ جو کہ دیوبندی مسلمان ہے پھر وہ احمد رضا خان کو کافر مانا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کو کافر کہ کوئی مسلمان کسی کو کافر کہ ان میں سے ایک ہی مسلمان ہے۔ اگر آپ آج کہہ رہے ہیں احمد رضا خان نے غلط فتوے لگائے ہیں، پھر احمد رضا خان گیا، اور اگر آپ کہ نہیں صحیح فتوے پھر یہ سارے گئے، تو آپ کو بتانا پڑے گا کون مسلمان ہے۔ سارے نہیں مسلمان ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک سچا اسلام ہوگا۔ تو آپ نے اب بتانا یہ آپ نے کیوں غلط بات کی کہ یہ جو کتابیں یہ بدل گئی ہیں، اس کا بھی قیامت آ سکتی ہے، آپ ثبوت نہیں دے سکتے کہ یہ کتابیں بدلی ہیں، ٹھیک ہے۔ فتاوی رضویہ کا بھی نیا پرنٹ ایڈیشن آیا ہے، اس میں بھی یہ فتوے ہیں، تو وہ تو آج تک بریلوی تائید کریں، الیاس قادری تائید کرے، مفتی منیب الرحمان تائید کر رہے ہیں۔ تو ایسے نہ کیا کریں باتیں جو المحنت میں بریلویوں کو جو کچھ کہا گیا کہ یہ شیطانی لشکر ہے، اس پہ تقی عثمانی صاحب اور دوسرے دیوبندی علماء کی آج تک سگنیچرز ہیں، وہ تائید کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بدل گیا باتیں، ہم نہیں مانتے۔ تو دیکھیں آپ سچ بات کریں، لوگوں کو ایسے غلط باتیں آ کے نہ کریں۔ اس کا اگر آپ کے پاس آپ دفاع نہیں کر سکتے آپ جواب دیں، پھر آپ جواب نہ دیں۔ دوسری بات یہ جو علماء نے فتوے دیے ہیں، احمد رضا خان نے جو فتوے دیے لگتا ہے آپ نے پڑھے نہیں ہوئے، انہوں نے قرآن کی بنیاد پہ ان کا دعوے کے دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب کافر، اور وہ قرآن سے کوشش کرتے کہ ان کا کفر ثابت کریں، بلکہ وہ یہاں تک لکھتے کہ ان کے ساتھ اتحاد کرنا بحکم قرآن کفر ہے۔ وہ قرآن کے مطابق ہی فتوے ہوتے ہیں نا، اپنی عقل سے تو نہیں وہ فتوے دے رہے۔ جب وہ کہتے ہیں یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ قرآن کی آیت پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ منکر ختم نبوت کے، تو یہ بھی آپ نے غلط بات کی۔ اب آپ نے اپنی ٹرن میں بتانا ہے کہ یہ جو آپ نے دعویٰ کیا کہ یہ کتابیں بدلی، اب یہ ہم نہیں مانتے، یہ آپ نے کیوں غلط بیانی کی، یہی کیسر راجہ نے غلطی کی، اور اب وہ الحمدللہ آپ کے علماء بول اٹھے کہ انہوں نے غلطی کی اور وہ ان کی وہ تذلیل ہوئے ہیں۔ تو آپ اس کا جواب دیں، جزاک اللہ۔ پھر آپ کے بعد دوسرے بھی بھائی ہم ان کو کوشش کرتے ہیں لے لیں۔ نہیں چلے ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہمارا دین جو ہے ان علماء کرام سے شروع ہوتا ہے، یہ جو قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی تھانوی، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ادھر سے دین تو نہیں شروع ہوتا نا ہمارا۔ آپ کو میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے جو فتوے دیے اس وقت وہ دور پتہ نہیں کیا تھا، اس وقت پتہ نہیں کیا پرابلم تھی، ہمیں نہیں پتا اس وقت کے حالات واقعات کا، ہمیں نہیں پتا وہ تب دیوبندی کیا کرتے تھے، تب وہابی کیا کرتے تھے، ہمیں اس چیز کا نہیں پتا۔ ہمیں جو پتا ہے وہ آج کے دور کا پتا ہے، آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں اہل حدیث کی مسجد میں کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہے، دیوبندی کی مسجد میں کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کسی بھی امام کے پیچھے کوئی بھی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ آپ جو ہے وہ دین ان سے شروع نہ کریں، یہ جن کے بھی آپ فتوے دکھا رہے ہیں، جن کے بھی آپ نام لے رہے ہیں، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، یہ جتنے بھی علماء کرام ہیں، ان سے دین کیوں شروع کرتے ہیں آپ ہمارا؟ ان سے دین تو شروع نہیں ہوتا نا۔ اگر تو ان سے شروع ہوتا ہے تو ادھر سے بات شروع کرتے ہیں نا، اگر ان سے نہیں شروع ہوتا تو آپ اس سے پیچھے جائیں۔ آپ تو پیچھے نہیں جا رہے نا، آپ تو یہاں سے ہی بات لے کے چل رہے ہیں کہ ان علماء کرام نے فتوے دے دیے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ دین تو ادھر سے شروع نہیں ہوا، دین تو پیچھے سے شروع ہے نا، آپ پیچھے سے بات کریں نا، شروع سے۔
ٹھیک ہے، آپ ان فتووں کو میرے اوپر تو نہیں تھوپ سکتے نا کہ آپ ایسا کرتے ہیں یا تم ایسا کرتے ہو یا تم لوگ ایسا کرتے ہو، ایسا تو نہیں۔ یہ فتوے جنہوں نے دیے، جو جماعت ہوگی جو ان کو مانتے ہیں وہ تو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے، جو رد کرتے ہیں وہ کسی بھی وجہ کے اوپر ہی رد کرتے ہیں نا، ایسا نہیں بولتے نا کہ جی میں ان فتووں کو بھی مانتا ہوں اور ان کو علماء کرام کو بھی نہیں مانتا۔ میں بول رہا ہوں اس وقت کے حالات، اس وقت کی سچویشن، اس وقت کا جو علم وہ کیسے پھیلتا تھا، کیسے ہوا، کن لوگوں تک بات پہنچتی تھی، آج کے دور میں بہت مختلف تھا۔ تو اسی جی لیے وہ اگر میں یہ بولوں کہ ہمارا دین ہی ان سے شروع ہوتا ہے، تو پھر تو آپ مجھ سے یہ بحث کریں نا کہ یہ جو فتوے دیے ان کا دفاع کریں۔ میں تو بول رہا ہوں ہمارا تو دین ان سے شروع نہیں ہوتا، تو میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ میں ان فتووں کو ڈیفینڈ کروں اور ان فتووں کو بولوں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ جی جزاک اللہ۔ پہلی بات یہ کیسے صاحب کے اسٹوڈنٹ کہ آپ نے کہا کیا آپ کا دین ان علماء سے ہے؟ بالکل آپ کا دین ان علماء سے، اس وجہ سے ان کو آپ کہ جو علماء کہتے ہیں مجدد ملت، حجت الاسلام وغیرہ، احمد رضا خان، معمور من اللہ وغیرہ۔ پھر آپ نے کہا یار ہمیں اس وقت کا نہیں پتہ، دیکھیں کتابوں کی بات ہو رہی ہے، وہ جو تحذیر الناس پہ احمد رضا خان نے فتویٰ لگائے وہ آج بھی آپ کے پاس آن لائن مل جائے گی، اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو بھیج دیں گے یہ کتاب۔ پہلی بات جو رشید احمد گنگوئی پہ کفر اور گستاخی کا فتویٰ لگا ہے، خلیل احمد سہارنپوری پہ لگا ہے، ٹھیک ہے، شاہ اسماعیل شہید صاحب پہ جو احمد رضا خان نے کہا کہ یہ کفر سری ان سے مرتکب ہوئی ہے، وہ ساری کتابیں آج بھی ہیں۔ تو ماحول اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نا ماحول کیسا تھا، یا تو آپ وہ کتابیں پڑھ لیں، یا تو آپ وہ فتوے پڑھ لیں جہاں پہ احمد رضا خان کہتے ہیں، میں بلکہ آپ کو ایک فتویٰ سنا بھی دیتا ہوں، اس سے آپ کو ماحول کا خوب علم ہو جائے گا کہ وہ کیا ماحول وہاں چل رہا تھا۔ یہ احمد رضا خان کا ملفوظات کا فتویٰ ہے، اور وہ جو ہے یہ احمد رضا خان کا فتویٰ ملفوظات کے انہوں نے اس کی تائید کی ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہابی، قادیانی، دیوبندی، نیچی، چکرالوی جملہ مرتد ہے، یعنی ان کی سزا قتل ہے، ان کے مرد یا عورت کا تمام جہاں میں جس سے نکاح ہوگا، مسلم ہو یا کافر، اصلی یا مرتد، انسان ہو یا حیوان، محض باطل اور زنائے خالص ہوگا، اور اولاد ولد الزنا۔ یہ ماحول ہے، لگتا ہے آپ کو ماحول کا تو اب پتہ لگ گیا ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے یہ کہ جو دیوبندی وہابی کہتے ہیں ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، پھر آپ ان سے اعلان برات کر کے ان پہ فتویٰ آپ کو لگانے پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کافی کہ آپ کے انہوں نے غلطی کیا، فتویٰ لگے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ کفر سری کا فتویٰ کفر سری کی آپ تعویل نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ مولانا اشرف علی تھانوی، آپ نے تھانوی صاحب کے ساتھ جب مولانا لگا دیا نا، احمد رضا خان کے نزدیک آپ کافر ہو چکے، اب آپ کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی احمد رضا خان کے نزدیک کافر ہے۔ پھر آپ نے کہا اہل حدیث دیوبندی وہابی ایک دوسروں کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ جو بھی ان عقائد کو تسلیم کرے کہ میں حقیقی دیوبندی یا حقیقی اہل حدیث یا بریلوی ہوں، وہ ایک دوسرے کے پیچھے نئی نماز پڑھتی، کیونکہ احمد رضا خان کا فتویٰ کہ وہابی کے پیچھے نماز جائز نہیں، جو ان کی اذان بھی اذان نہیں، ان کی نماز نہیں، ان کی مسجد نہیں، یہ احمد رضا خان کا فتویٰ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو پڑھے گا وہ بریلویت سے خارج ہو جائے گا۔ بلکہ چند سال پہلے ہی کیا تھا فتویٰ خادم حسین کا، وہ کہہ رہا تھا کہ ان کی اذان کی کوئی عزت ہی نہیں، یہ تو سوروں کے سور ہیں۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں وہ ایک دوسروں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ وہ نہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے، بلکہ جب بریلوی جاتے ہیں نا خانہ کعبہ میں بھی وہ اپنی نمازیں پڑھتے، تو یہ بھی آپ نے غلط بات کر دی کہ آج یہ سارے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے۔ میں آپ کو ایک بلکہ حوالہ دکھا دیتا ہوں احمد رضا خان کا، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کی نمازوں کے متعلق۔ یہ فتاوی ملفوظات اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، وہ کہتے ہیں کہ وہابیوں کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ ان کی نماز ہے، نہ ان کی جماعت ہے۔ وہابیوں کی جو مسجد ہے وہ مثل گھر ہے، کفار کی مسجد کی طرح مثل گھر ہے۔ پھر انہوں نے ان کی اذان کی بھی تردید کی۔ تو یہ آپ نے بالکل غلط بات کی کہ آج کل یہ سارے ایک دوسرے کے پیچھے مسلمان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور فتویٰ دکھاتا ہوں جو کہ چند سال پہلوں کا ہے، اور وہ کس کا ہے؟ وہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ ہے
زبیر علی زائد صاحب کا، ٹھیک ہے، اور وہ چند سال پہلے ہی ان کی وفات ہوئی ہے. ان کی کتاب ہے بدعتی کے پیچھے نماز. اس میں انہوں نے یہی موقف اپنائے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اور ساتھ وہ کہتے ہیں اہل حدیث کو مسجدوں سے نکالنے والوں کا ختم نبوت کا کیا عقیدہ. یعنی دیوبندی اہل حدیث کو اپنی مسجدوں سے نکالتے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ جا کے پاکستانی بریلوی مسجد میں جائیں اور وہاں مائک کے ساتھ کہیں کہ احمد رضا خان نے یہ سارے فتوے لگائے، یہ غلط ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں. اگر آپ یہ کہہ دیں ان کی مسجد میں مائک میں اور آپ زندہ نکلیں تو میں آپ کو انعام دوں گا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ کہہ دیں پھر آپ احمد رضا خان کو کافر کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ اس نے فتووں میں غلطی کی ہے، پھر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مسلمان کو کافر کہہ دے وہ خود ہی کافر ہو جاتا ہے، پھر احمد رضا خان کافر ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ نے غلط باتیں کی کہ آج کل سارے مسلمان ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے، بالکل غلط بات ہے. آج تک وہ ان فتاووں کی تائید کر رہے ہیں سارے. میں آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں اگر آپ چاہیں. جی جی میں بات کروں. ہاں جی جی میں نے آپ سے پہلے بھی یہی سوال پوچھا تھا، ہمارا دین جو ہے وہ آپ ان فتووں سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ ہمارے پاس جب احادیث ہے، قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں لکھا ہے کہ کافر کون ہوگا، مسلمان کون ہوگا، احادیث میں لکھا ہے کہ کافر کون ہوگا، مسلمان کون ہوگا، تو آپ ان فتووں سے ہمارا دین کیوں شروع کر رہے ہیں؟ میرا خاص طور سے ابھی میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمارا چھوڑے، میری بات کریں نا آپ، کہ میرا اگر آپ دین شروع کریں گے، آپ ان فتووں سے شروع کریں گے، اگر تو یہ قرآن حدیث کے خلاف ہوگے تو میں ان کو کیسے مانوں گا کہ یہ ٹھیک ہے؟ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر قرآن مجید میں بتا دیا گیا ہے کہ کافر کون ہوگا، جو بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا یا جو بھی، ٹھیک ہے، ایسا مسئلہ کھڑا کرے گا، حدیث میں بتا دیا گیا کہ کافر کون ہوگا، مسلمان کون ہوگا، تو ان فتووں کی کیا حیثیت رہے گی بعد میں؟ آپ صرف اتنا بتا دیں کہ جی قرآن حدیث کے مقابلے میں آپ یہ فتوے مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے کیس بھائی. کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو احمد رضا خان نے فتوے لگائے ہیں یہ غلط ہیں؟ آپ تسلیم کر رہے ہیں نا؟ آپ احمد رضا خان چھوڑے، آپ کوئی بھی بات ہوگی جو بھی قرآن مجید اور حدیث کے خلاف جائے گی وہ بات غلط ہوگی، کسی کی السلام بھی علیکم. ہوگی. نبی السلام کریم صلی علیکم. اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا. کوئی بھی پرفیکٹ انسان نہیں ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ وہ جو علماء کرام تھے وہ پرفیکٹ تھے، یا محترم دنیا آپ نے میں اپنی کوئی بھی بات کر دی، وہ سمجھ آ گئی، آپ کی بات کی سمجھ آ گئی. آپ نے کہا جی مجھے آپ موجودہ دور کے علماء کا حوالہ کیوں دیتے ہیں، دین آپ یہاں سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے، لیکن پھر ہم آپ کو یہ بھی کہتے ہیں ساتھ کہ پھر یہ ہم نہ بولا کریں، پھر آپ اپنی بات کیا کریں. پھر جب ہم کہتے ہیں تو سارے مسلمان اکٹھے ان کو شامل کیوں کر لیتے ہیں؟ آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی تھی، وہیں سے شروع کیا تھا کہ جو مسلمان دوسرے کو کافر جی کے دو میں سے ایک کافر ہے، تو وہ آپ کو وہاں سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں دکھایا، اس کے باوجود آپ دونوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں. آپ نے ابھی کہا جی جس کو قرآن کافر کہتا ہے بتا دیے، جس کو حدیث کافر کہتی ہے بتا دیے. ایک منٹ آپ کا بات میں کر لیں. ابھی آپ نے یہ جو کہا ہے جی قرآن نے بتا دیا جو ختم نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ یہ کہاں پہ قرآن نے آپ کو بتایا؟ خود اپنے پاس سے کوئی قرآن گاڑ لیا تو مجھے نہیں علم، ورنہ نہیں، میں قرآن نے کی وہ آیت پیش نہیں، کریں. میری بات سنیں نا، میری پہلے بات سنیں. سن لیں میں میری نے بات نا، اس کے بعد پھر آپ بولیں. میں نے قرآن آپ نے حدیث اپنا موقع بولا ہے نا، رکھ میں نے دیا. قرآن مجید نہیں بولا، میں نے قرآن حدیث بولا ہے. قرآن و حدیث ہی بولا نا، چلے قرآن جی سے بتا دیں یا حدیث سے بتا دیں کہ یہ لکھا ہو کہ جو ختم نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد ایک نبی کے آنے کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں سے ہی تو ہم شروع کرتے ہیں آپ کے ساتھ، وہاں پہ آپ جاتے نہیں. دوسری بات یہ جی ہے کہ جن کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ سارے کے سارے مقلدین ہیں، سوائے فرقہ اہل حدیث کو چھوڑ کے جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. تو مقلد کے لیے تو دلیل مانگنا بھی جرم ہے. اس کے تو جو امام نے کہہ دیا وہی اس کے لیے قرآن و حدیث کا حکم ہے، وہ تو دلیل بھی نہیں مانگ سکتا. تو پھر سب کی نمائندگی نہ کیا کرے، صرف آپ اپنی بات کیا کرے کہ میں یہ کہتا ہوں. لیکن جب ہمارے خلاف آپ بولتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سب کا اجماع ہے. پھر سب کو ان کو شامل کیوں کرتے ہیں جنہوں نے آج دین شروع کیا ہوا قرآن و سنت جن کی بنیاد نہیں ہے؟ تو خود اپنی باتوں پہ غور کریں، آپ اپنی نمائندگی کریں صرف، پھر سب کی آگے وکالت نہ کیا کریں. اور سب کو آپ مسلمان کہہ رہے ہیں تو آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہے ہیں.
یہ ہے اسلام آپ کا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ آؤ مسلمان کی تعریف قرآن اور حدیث سے بتا دو، وہ تو آپ سے بتانے نہیں ہوتی. چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں کہ کیا اللہ نے یا اللہ کے رسول نے مسلمان کی کوئی تعریف نہیں بتائی؟ اگر بتائی ہے تو وہ بتا دو مجھے، اور وہ دکھا دو کہ پاکستان کے آئین میں وہ لکھی ہوئی. تو اس لیے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے پلیز باتیں نہ کیا کریں. جب ہم آپ کو ادھر لے کے جاتے ہیں تو آپ ادھر سے بھاگ جاتے ہیں، پھر آپ علماء کی طرف آ جاتے ہیں. ہمارے علماء کا اجماع ہے، جب علماء کی بات کریں تو ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. یہ جو آپ نے کہا جی یہ سارے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو منافقت کرتے ہیں. جب ایک دوسرے کو وہ صریح کافر مرتد زندیق کہتے ہیں، ان کے نکاح تک جائز نہیں مانتے، اس کے باوجود اگر وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو منافقت کرتے ہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں الکفر و ملت واحدہ. یہ جملہ کتنی دفعہ ہم دہرا چکے ہیں کہ سارے کافر کٹھے ہیں. اب بتائیں کہ یہ سارے ایک دوسرے کو کافر کہنے والے، ان میں سے مسلمان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو بتا دی. چلے اسی حدیث سے آپ بات شروع کر لیں. جی کیسے بھائی، تو احمد بادشاہ نے مختصر میں آپ کو سامری جو مین بات احمد بادشاہ نے کی ہے وہ یہ کہ ہم نے شروع میں حدیث پیش کی ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کے ان میں سے ایک کافر ہے، تو آپ نے اب ہمیں بتانا ہے کہ کون سا سچا اسلام ہے. یہ پہلا سوال ہے. اور اگر آپ ان فتووں کے خلاف بات کرتے پھر احمد رضا خان نے غلط فتوے دے کے خود ہی کافر ہوتا ہے. دوسری بات، اور یہ اہم سوال ہے، احمد بادشاہ نے آپ سے پوچھا ہے قرآن حدیث سے ہمیں دکھائیں کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے. ہم آپ کا انتظار کریں. جزاک اللہ. جی چلے ٹھیک ہے، میں نیکسٹ ٹائم جب آؤں گا نا آپ مجھے بتا دیں آپ کی سٹریم کب ہوگی نیکسٹ ٹائم، تو میں وہ حدیث لے آؤں گا نا وہ جس میں کافر اور مسلمان کا بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، 20 حدیث ہے وہ میں ساری لے کے نا آپ کے سامنے پیش ہوں گا. تو ابھی بات یہ ہے کہ ابھی مختصر بات یہ ہے کہ آپ ان علماء کرام کی بنا پر یہ جو اپنی جگہ بنا رہے ہیں نا کہ سب کو کافر کہہ رہے ہیں تو ہمیں بھی کافر کہہ رہے ہیں، تو یہ تو ایسا تو نہیں ہوگا نا، یہ تو کام ایک نہیں سیکنڈ ایسا چلے گیس گا نا. اسٹوڈنٹ صاحب، آپ بات سنیں کہ جو حدیث تھی کہ آپ نے دعویٰ کیا آپ نے 20 حدیثیں آپ کے پاس ہیں، وہ ہم نے تو نہیں کبھی پڑھی، ہم بھی حدیثیں پڑھتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلی بار آپ وہ لانا. لیکن ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں ایسی کوئی حدیث نہیں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. بہرحال جو دوسری بات احمد بٹ صاحب نے آپ کے آگے جو حدیث صحیح بخاری کی رکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ خود ہی کافر ہو جاتا ہے. کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو مانتے ہیں، ہاں یا نہ؟ دیکھیں میری بات سنیں، چیزیں کھولنی پڑیں گی، ایسے تو نہیں ہوتا نا. یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ جو نماز نہ پڑھے وہ بھی کافر ہے. تو آپ اسی حساب سے تو ساری دنیا ہی کافر میں ہے، ہر آدمی تو نماز کبھی نہ کبھی تو چھوڑ ہی دیتا ہے نا. تو آج کل کے دور میں تو بہت سے لوگ ہیں جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ایسے تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان تو نہیں رہے گا نا. جو نماز ہر چیز کو حدیث جو آتا ہے نا اس کا ظاہری الفاظ پہ نہیں جاتے، اس کا متن دیکھنا پڑتا ہے، اس کا پیچھے میننگ دیکھنا پڑتا ہے، کیا کس میننگ سے اور کس موقع پہ، اور اس کا جو بھی سسٹم ہوگا وہ سارا دیکھنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسے تو نماز نہ پڑھنے والے کو بھی کافر کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، جو کسی مسلمان کو کافر کیے اس کو بھی کافر کہا گیا ہے. صحیح ہے، جو نبی کریم صلی اللہ آپ علیہ اس وسلم کو حدیث آخری کو نبی، جو مانتے نبی ہیں؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا اسے بھی کافر کہا گیا ہے. جو قرآن مجید کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جو قیامت کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، جو فرشتوں کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. ایسے تو کافر کی جو دیکھنا پڑے گا نا وہ حدیث کا پیچھے دیکھنا پڑے گا. اگر کسی دوسرے مسلمان کو وہ کافر کہہ رہا ہے وہ کس بنا پر کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایسے تو کوئی منہ اٹھا کے کہہ دے تو کافر ہے، ایسے تو نہیں نہ ہوتا نا. ایسے تو جذباتی جملے میں بھی نکل آتا ہے، ایسے تو وہ پاگل لوگ بھی بول دیتے ہیں ایک دوسرے کو کافر بول سکتے ہیں. تو اس کے پیچھے جانا پڑے گا، وہ اس کا پیچھے کیا ہے، کیا متن ہے اس کا حدیث کا، اور ٹھیک ہے، کس میں وہ موقع آپ کو مناسبت پہ حدیث وہ بولے دکھاتا گئے ہوں. ہیں. احمد بٹ صاحب آپ نے اگر کوئی بات کریں پھر میں ان کو وہ حدیث دکھا دیتا ہوں. ہاں جی، السلام علیکم. دیکھیں اب یہی وہ بات ہے، جب ہم کہیں کہ سیاقوں سے بات دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں تم طویل کرتے ہو لہذا تم کافر ہو، طویل کرنے کی تمہیں اجازت نہیں. اب کتنی طویلیں ان کو سوچی جب ان کے سامنے سری ان کو رکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ ہے اسلام. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 74 کا اجماع، یہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ کہ اللہ بیٹھا ہوا تھا؟ کون بیٹھا ہوا تھا؟ تو اس اجماع کا ہمیں حوالہ کیوں دیتے ہو؟ یہ بھی تو آج کے علماء بیٹھے ہوئے تھے نا. اس وقت یہ حجت ہو جاتے ہیں سارے کے سارے ہمارے خلاف. جب بھی یہ بات کرے سارے پوری امت کا جی اجماع ہے آپ کے خلاف، تو امت کے اجماع کو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت کب قرار دیا؟ پہلے یہ بتا دیں. اپنی طرف سے جو دل کرتا ہے آپ کا کہہ دیتے ہیں.
جب آپ کو اتنے واضح طور پہ الفاظ دیے ہیں تو آپ نے ان کی تعویلیں کرنی شروع کر دی، تو دوسرے کو یہ تعویل کا حق کیوں نہیں دیتے؟ وہ حق جو آپ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، جی ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی پاگل بھی کہہ دیتا ہے احمد رضا بریلوی پاگل تھا یا قاسم نانوتوی پاگل تھا، دونوں میں سے کوئی ایک پاگل بتا دیں ہمیں، چلے کافر نہ بھی بتائیں، دونوں میں سے کوئی ایک پاگل ہی بتا دے، کچھ تو پتا چلے نا ہمیں کہ ان میں سے ایک پاگل تھا، کافر چلو نہیں تھا اس لیے کہ آپ نے اس کی تعویل کی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ کے سامنے رکھے تو آپ کو پھر تعویلیں سوچتی ہے، لیکن یہی اگر کوئی قرآن کی کسی دوسری آیت سے قرآن کی ایک آیت کی تشریح کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تعویل ہے، تمہیں اس کا حق ہی نہیں۔ تو جو حق آپ اپنے لیے محفوظ رکھیں وہ دوسرے کو بھی دیا کریں۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ جو تمہارے درمیان اختلاف ہے ان کا فیصلہ میں قیامت والے دن کروں گا۔ آپ لوگ کہتے ہو نہیں ہم آج ہی کریں گے، دنیا میں کریں گے، تو آپ تو سارے اللہ بننے کا دعویٰ کرتے ہو۔ جو فیصلہ اللہ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے وہ کہتے ہو کہ نہیں ہم نے آج زمین پہ ہی کرنا ہے، تو یہ ہے تمہارا دعویٰ خدائی۔ اور اس کی دلیل جو ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنایا ہوا ہے، تو ان صحابی نے یہی کہا تھا کہ نہیں ہم ان کو رب تو نہیں مانتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب وہ کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں تو تم حلال قرار دیتے ہو، جب کسی چیز کو حرام کہتے ہیں تو وہ حرام ہوتی ہے، یہی ان کو رب بنانا ہے۔ تو ہمارے خلاف علماء کے فتوے اور ان کا اجماع جو ہے وہ آپ کے لیے حجت ہے، تو یہی ان کو رب بنانا ہے۔ ان کے ہی حلال اور حرام کو آپ نے حلال اور حرام قرار دیا نا۔ اب بتائیں، میں آپ سے قرآن اور حدیث ہی بات کر رہا ہوں نا، اب تو میں نے کسی عالم کا حوالہ نہیں دیا آپ کو، تو کریں اب تعویل اس کی پھر۔ جی رضی صاحب ساری میں معذرت کے ساتھ میری آج آواز سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ میں مجبوری کی حالت میں بولا ہوں، ورنہ آپ شاک آپ مجھے نیچے اتار۔ نہیں بہت آپ نے اہم بات کی ہے اور ہم آپ کی ہر وقت عزت کرتے ہیں، آپ کو پورا ٹائم دیں گے، آپ بلکہ ہمارے نزدیک بہت قابل عزت ہیں، جزاک اللہ۔ یہ حدیث ہے کیسے صاحب کے اسٹوڈنٹ جو آئے ہوئے ہیں، آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو کافر کہ تو ان میں سے ایک ضرور کافر ہے۔ آپ نے کہا ہاں لیکن جو نماز چھوڑے وہ بھی کفر کرے، ٹھیک ہے، تو آپ کہہ دیں کہ احمد رضا خان نے جو فتوے دیے ہیں دیوبندی بریلویوں دیوبندی وہابیوں کے نزاک انہوں نے کفر کیا ہے، آپ کہہ دیں، پھر آپ شرمائیں تو نہ، آپ حق والی بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو ابھی احمد بٹ صاحب نے آپ کو اتنی باتیں بتائیں کہ جو 1974 کی اسمبلی اس میں تو علماء بیٹھے تھے، اس کو آپ حجت منوا کے ہمیں کافر کہہ دیتے ہیں۔ ہماری تو نہیں تعویلیں آپ مانتے، جو ہم نے ہماری جو بھی اعتراض ہم پہ ہم نے اس کو قرآن حدیث سے ثابت کی کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں جو آپ لوگ ہمیں کہتے، تو ان دونوں سوالوں کا آپ نے جواب دینا ہے۔ دوسری بات آپ یہ بھی بتا دیں کہ کس پاگل نے فتوے دیے، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ پاگلوں کی باتیں وغیرہ، تو آپ بتا دیں کہ احمد رضا خان آپ کے نزدیک پاگل تھا جب انہوں نے یہ فتوے دیے تھے؟ حالانکہ میں آپ کو یہ بات مزے کی بتاؤں کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ ان کو غصہ جلدی آ جاتا تھا، شاید آپ اس طرف اشارہ کریں، اس کا مجھے نہیں پتا۔ آپ بتائیں کہ کون، جب یہ فتوے آئے ہیں سامنے، میں نے آپ کو کانٹیکسٹ دکھا دیا، آپ بتا دیں کہ کس کو آپ پاگل کہنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ نہیں میری بات سنیں نا، آپ یہ جو مجھ سے جو کافر کہلوانا چاہ رہے ہیں، میری بات سنیں، آپ میرا تو بیڑا غرق نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے تو اس طرف نہ دھکا دیں کہ میں ان کو کافر بولوں۔ میری بات، میں کسی کو کافر کیوں بولوں گا اور کیسے بول سکتا ہوں؟ میں ایک عبارت جو ہے وہ کتاب سے نکال کر اس آدمی کو بول دوں کہ یہ آدمی کافر ہے، یہ میرے لیے جسٹیفائی ہوگا؟ یہ میرے لیے اچھا ہوگا؟ کوئی مجھے بولے گا کہ یار تو پڑھا لکھا آدمی ہے، تو ایسا کام کر سکتا ہے کیا؟ نہیں، آپ ایک عبارت کے اوپر جو مجھے اس شخصیت کو صرف ایک کافر سوال بولنے ایڈ کا کر کہہ رہے لیں ہیں۔ اس میں، معذرت کے ساتھ میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، ایک سوال ایڈ کر لیں، آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں یا مسلمان سمجھتے ہیں؟ آپ کا تو اسٹڈی کرنا پڑے گا نا، آپ کا تو جو ابھی تک تو وہ میرے علم میں مجھے بتایا گیا، وہ تو آپ کو تو کافر بولا جاتا ہے نا۔ ہاں دیکھیں نا، ہماری دفعہ آپ نے زبان نہیں روکی، باوجود اس کے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اسٹڈی کریں گے، جب اسٹڈی نہیں کی اس کے باوجود آپ نے کافر کہا ہے، تو دوسروں کی باری آپ کی زبان یہ وہاں تو آپ کہتے ہیں جی مجھے تو نہ اس میں ڈالے، مجھ سے تو نہ کفر کے فتوے لے، یہ ہے دوغلا پن اور اس کا نام ہے منافقت رکھتا ہوں۔ اور اسلام کہتا ہے کہ نہیں سیدھے سیدھے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سچی بات کو، یا تو آپ نے ہمارے بارے میں بھی تحقیق نہیں کی تو ٹھیک ہے، کہہ دیں جی میری تحقیق نہیں ہے، آپ جانے اور اللہ جانے۔ نہیں، وہ آپ کا تو وہ ہماری چھوٹے دفعہ چھوٹے آپ جو نے میں نے ان کے سن لینا، ابھی جن کی آپ وکالت کر رہے تھے
کہ جی پتہ نہیں آج کے علماء کا دین تو ہمارے پہ نہ مجھ پہ نہ ٹھوسے. اب انہی علماء کے کہنے پہ آپ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں, ہمیں کافر کہہ رہے ہیں, لیکن دوسروں نے جو دوسروں کو کافر کہا وہاں پہ آپ کی زبان جلتی ہے. تو یہ منافقت ہے. پلیز خدا کے لیے سچے اور سیدھے اسلام کو قبول کریں. میں پھر آپ کو دہراتا ہوں, بدتر اسلام نہیں ہو سکتے اور آپ بدتر کو مسلمان سمجھتے ہیں. نہیں, آپ بدتر کو کون مسلمان سمجھتا ہے؟ ایسا تو نہیں سمجھتا. میری رضی بات بھائی سنیں, ایک بات میری بات سنیں. آپ تو 72 میں شامل نہیں ہو نا, مجھے آپ بتا دیں آپ 72 میں شامل ہو؟ جی بالکل, اللہ کے فضل سے ہم 72 میں شامل نہیں ہیں, ہم 73ویں جماعت ہیں. جزاک اللہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, یاد دلا دی ہے. ہم 72 نہیں ہیں, وہ 72 جننی گمراہ ہے. ہم اللہ کے فضل سے وہ 73ویں جنتی جماعت ہے. نہیں, آپ کے جو غلام احمد تھے انہوں نے جو کتاب میں لکھا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی, آپ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس چیز کو کیا بولیں گے آپ؟ اس کی جو کیا سوال تعویل ابھی کریں پوچھا گے؟ نا آپ اس کا جواب دیں, آگے سے سوال نہ کریں. نہیں, آپ نے مجھے بولا نا کہ آپ ان نہیں, کو ایک عبارت کے اوپر کافر نہیں بول سکتے, تو آپ کی بھی تو یہ عبارت ہے نا, وہ میں تو آپ سے پوچھ سکتا ہوں نا ہم تو کہ قائل ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن نے وحی کی پابندی نہیں لگائی. قیامت تک اللہ تعالیٰ بندے سے کلام کرے گا, اگر وہ کلام نہیں کرتا تو وہ اللہ نہیں ہے. ہمارا تو یہ دعویٰ ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ یہ کلام نہیں کرتا, یہ بچڑا ہے. تو اگر وہی کام خود اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے تو وہ تو بچڑا ہے. ہم تو قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک انسانوں سے کلام کرتا رہے گا. ہم تو قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب خبیث اور طیب جو ہے مکس ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں غیب کی خبریں تم میں سے کسی کو نہیں دوں گا, ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو میں چن لیتا ہوں. ہم تو اس چیز کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا کلام قیامت تک جاری ہے. یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جب اللہ کسی سے کلام نہیں کرتا, تو ہم آپ کے اصول کے مطابق کہتے ہیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کسی سے کلام نہیں کرے گا, تو جس نے اللہ سے کلام کرنے کا دعویٰ کیا اس کو کافر کیوں نہیں کہتے آپ؟ یہ آپ کے اصول ہے, ہمارا اصول نہیں ہے. نہیں, ہمارا اصول تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. یہ ہمارا اصول کہاں سے آ گیا؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. لہٰذا اس لیے اگر آپ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے کلام کیا, تو ہمارے نزدیک تو کفر ہی نہیں, ہمارے نزدیک تو عین اسلام ہے. لیکن آپ کا اصول یہ ہے کہ جو بھی اب ختم نبوت کے بعد وحی اور الہام اور کشف کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے اصول جو بنائے ہوئے ہیں ان کے مطابق آپ کے فلاں فلاں بندے نے یہ وحی اور الہام اور کشف کا دعویٰ کیا, اس کو کافر کو آپ کے اصول کے مطابق, ہمارے اصول کے مطابق تو کافر نہیں ہے وہ. آپ کو تو ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ہم آپ سے آپ کے اصولوں کے مطابق بات کر رہے ہیں. جی کیسے اسٹوڈنٹ صاحب, آپ نے یہ کہا کہ ہمارے نزدیک وحی الہام ختم ہے, بریلویوں کے نزدیک تو نہیں ختم, دیوبندیوں کے نزدیک تو نہیں ختم, بلکہ اہل حدیث کے متعلق بھی وحی الہام ختم نہیں. تو یہ پھر آپ یہ کریں ہمارے نزدیک, یہ نہ آپ کیا کریں, آپ کیا کریں کہ میں کیسر راجہ کا جو اسٹوڈنٹ ہوں میرے نزدیک, بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کیسر راجہ تو امام غزالی کو ماننے والے ان کے بھی حوالے موجود ہیں, وہ کشف وحی الہام کے قائل تھے, بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ انبیاء سے مشاہدہ ہو سکتا ہے, کلام ہو سکتا ہے, جب وہ فوت ہو چکے ہیں پھر بھی انبیاء سے بات ہو سکتی ہے. تو جو آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ کیسر راجہ صاحب کا بھی نہیں ہے, تو وہ بھی آپ کے نزدیک ختم نبوت کے منکر نکلے. تو اب آپ بتائیں آپ کس اسلام کی طرف ہمیں دعوت دیں گے؟ یہ آپ کا ایک نیا اسلام ہی ہے نا. کیسر راجہ کا بھی ختم نبوت کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو آپ کے, وہ تو امام غزالی صاحب کا دفاع کرتے ہیں. تو یہ ہم نے نہیں کبھی کہا کہ وحی کا دروازہ بند ہے, ٹھیک ہے, جو وحی غیر تشریعی ہے وہ جاری ہے قیامت تک. جیسے احمد بٹ صاحب نے آپ کو قرآن کی آیت تھی, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں آپ نے علماء کی نہیں بات کرنی, یہ جو قرآن کی آیت ہے اس پہ آپ بات کر لیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے, کیا انہوں نے نہیں دیکھا علم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا, یعنی جو مردہ خدا ہے اس کی یہ صفت ہے وہ کلام نہیں کرتا. کیا خدا کلام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر آپ کہ نہیں کرتا تو آپ کا جو فرضی خدا ہے اس پہ یہی بات ہوگی کہ وہ پھر بچڑے کی طرح نعوذ باللہ. تو آپ اس کی بھی وضاحت کر دیں. لیکن جو آپ نے یہ بات کی تھی نا شروع سے لے کے اب تک کہ یہ پاگلوں کے فتوے وغیرہ, وہ بھی ہمیں بتا دیں کہ کس کو آپ پاگل کہہ رہے ہیں, یہ آپ نے ابھی نہیں ہمیں بات بتائی. جزاک اللہ. جی چلے ٹھیک ہے, میں آپ پہ اس بات پہ آتا ہوں نا کہ خدا کلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا.
ٹھیک ہے، دیکھیں میری بات سنیں. اس میں آپ یہ بتائیں کہ کیا قیامت تک خدا اب کلام نہیں کرے گا؟ جو دعویٰ کرے اس پہ آپ کیا فتوی لگائیں گے؟ یہ بھی آپ نے جملہ ڈالنا ہے ساتھ. میں تو یہ بات بولتا ہوں کہ خدا ہر آدمی سے کلام کرتا ہے، ٹھیک ہے. میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ خدا جو ہے ہر آدمی سے کلام کا ذریعہ یہ تو نہیں ہوتا. خدا کی جو دنیا ہے وہ اور ہے. ایسا نہیں ہوتا جو ہم نے ایجاد کیا ہے جی ہم منہ سے زبان سے بات کرتے ہیں ایسے ہی بات کرے گا، ٹھیک ہے. ایسا نہیں، خدا جو ہے وہ اس کی صفت آپ انسانوں سے تو نہیں ملا سکتے نا کسی بھی طرح. وہ تو کریٹر ہے نا، وہ انسان تھوڑی ہے یا وہ کریٹ ہوا تھوڑی ہے. وہ تو بنانے والا ہے نا. اس کے تو ذریعے ہزار ہوں گے، ہزار سے بھی واللہ عالم کتنے ہو گئے، ٹھیک ہے. ہر انسان سے کلام کرتا ہے خدا، لیکن وہ جیسے انبیاء علیہ السلام سے کرتا ہے ایسے نہیں کرتا. ہم کو خواب آتے ہیں، دل میں کوئی بات آتی ہے، ٹھیک ہے. 100 طریقے ہیں کلام کے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلام کا طریقہ جو سامنے آ کے بات کرنا یہی کلام کا طریقہ ہے. دنیا میں کلام کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے، انسانوں کے ساتھ انسانوں کا کلام کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بولتا ہے دوسرا سنتا ہے. اللہ کے ساتھ کلام کا طریقہ تو یہ نہیں آپ بنا سکتے نا کہ اللہ بولے گا تو انسان سنے گا. اور رہی بات دوسری، وہ اللہ کلام کرتا کہ نہیں کرتا، وہ جو نبیوں کے ساتھ معاملہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کا اور تھا. اور جو باقی وہ اللہ تعالیٰ تو کلام کافروں کے ساتھ بھی کلام کرتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ کلام کرتا ہے. اس کلام کا طریقہ کار جو ہوگا وہ دوسرا ہوگا، وہ نبیوں جیسا تو نہیں ہوگا نا. آپ اگر یہ چیز لے کے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ تو کلام کرتا ہے. اگر آپ بولتے ہیں کہ کلام کرتا ہے، لیکن ہم بولیں گے کہ جو کلام کرتا ہے وہ نبیوں کے ساتھ کلام تھا وہ اور تھا، عام انسانوں کے ساتھ جو کلام ہے وہ اور ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کلام کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا کہ نہیں ابھی؟ جی احمد بٹ صاحب اگر آپ نے اس پہ بات کریں. ہاں جی، السلام علیکم. محترم میں نے اس کے ساتھ وہ دوسری آیات جو ہے وہ بھی پیش کی تھی کہ جب بھی خبیث اور طیب جو ہے وہ مکس ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں، یہ مسلمانوں کو مومنوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ خبیث کون ہے طیب کون ہے. اپنے رسولوں میں سے کہتا ہے میں جس کو چن لوں گا. تو پھر آپ وہاں پہ کیوں فرق کرتے ہیں جب آپ کو ہم دوسری آیات پیش کرتے ہیں جہاں پہ نبوت جو ہے امکان نبوت کے طور پہ قیامت تک جاری ہے. اللہ بھیجتا ہے کسی کو، نہیں بھیجتا یہ اس کی ہے. اس کو ہم نہ پابند کر سکتے ہیں کہ جی اب ضرورت ہے آپ بھیج دو، یا تب کیوں نہیں بھیجا. یہ اس کی مرضی ہے، اس نے چننا ہے، اس نے بھیجنا ہے. کب وہ بہتر سمجھے گا وہ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں چنتا ہوں اور میں چنتا رہوں گا. اس پہ پابندی آپ کیوں لگاتے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ آپ نے کہا تھا جی مولوی علماء کی چھوڑ دیں، ان کا دین ہم پھر مسلط کریں. تو قرآن کی بات ہی مان لیں. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تو آپ نے تعویل کر دی ہے، جبکہ دوسرا کوئی تعویل کرے تو اس کو آپ کافر کہتے ہیں. تو یہ سارے جو مضامین ہیں آپ خود مان رہے ہیں کہ اللہ ہر بندے سے کلام کرتا ہے. آپ ہی کے ختم نبوت کے جو دوسرے دعوے دار ہیں، یا تو آپ بالکل ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، پھر ہم ان کا حوالہ آپ کو بالکل نہیں دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ یہ کہے کہ اللہ کلام کرتا ہے وہ ختم نبوت کا منکر کافر ہے. تو پھر ہمارے سامنے ایک جماعت کے طور پہ اپنے آپ کو کیوں پیش کرتے ہیں؟ جی ہم یہ کہتے ہیں. یہ ہم والا لفظ پہ چھوڑ دیں، آپ یہ کہا کریں میں یہ کہتا ہوں. نہیں، اپنی ہم بات جو کہہ کہتے ہیں وہ اہل سنت میں آتا ہے نا، وہ نہیں. دیوبندی یہ اہل وہابی میں سنت تو میں نہیں یہ آتا نہیں نا. آتا، یہ اہل سنت میں نہیں آتا جو آپ کہہ رہے ہیں. اہل سنت میں یہی آتا ہے کہ جو کسی کافر کو کہ مسلمان کو کافر کہے وہ کافر ہے. میں آپ کو ابھی احمد صاحب بریلوی کا ہی فتویٰ دکھا دیتا ہوں. کہتا ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ کافر ہو جاتا ہے. وہاں پہ آپ اہل سنت کی طرف آ جاتے ہیں. تو اہل سنت تو یہ کل کی پیداوار ہے. ان کے حوالے دیں تو آپ کہتے ہیں جی ان کے علماء جو ہیں ان کے ہمارے سر پہ کیوں تھوپتے ہیں، اور ابھی آپ پھر انہی کی طرف جا رہے ہیں کہ جی اہل نہیں، سنت. اہل سنت تھوڑی کل کی پیداوار ہے. وہابی دیوبندی ہوگی کل کی پیداوار. اہل سنت تو شروع سے چلتے آ رہے ہیں نا. اس وقت ان کے نمائندے یہی ہیں نا. اہل سنت کہلوانے والے یہ دو ہی جماعتیں ہیں. کہنے کو تو ویسے شیعہ جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم بھی اہل سنت ہی ہیں. ہم کون سے سنت کے منکر ہیں کہ ہم اہل سنت نہیں ہیں؟ ہم تو اہل حدیث بھی ہیں، اس لیے کہ ہم حدیثوں کو مانتے ہیں. ہم تو قرآن اور سنت اور حدیث کو مانتے ہیں، تو اس لیے ہم بھی ابھی اہل سنت ہیں، ہم بھی اہل حدیث ہیں، ہم بھی اہل قرآن ہیں. تو اس طرح کے الفاظ جو ہے نا وہ مجھے بھی کہنے آتے ہیں. پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے صاحب، آپ نے کہا تھا جی مسلمان اور کافر کی تعریف آپ دکھائیں گے قرآن اور حدیث سے. بسم اللہ، آپ کو یہی آفر کی ہے کہ اگلی دفعہ آ جائے تو آپ آگے ہمیں مسلمان اور کافر کی تعریف بتا دیں، اور حکومت پاکستان سے درخواست کریں کہ یہ ہے مسلمان کی تعریف قرآن سے اور یہ ہے حدیث سے. پلیز یہ آئین پاکستان میں جو خود ساختہ ہے آپ نے مسلمان کی تعریف کی ہے اس کو نکالیں اور قرآن و سنت کی لکھیں. اس لیے کہ خود پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے
کہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. تو ان کو بھی پلیز آپ بتا دیں, ان کو آج تک نہیں پتا لگا کہ قرآن نے مسلمان کی کوئی تعریف کی ہے یا نہیں کی, اور حدیث میں مسلمان کی کوئی تعریف ہے یا نہیں. تو یہ آپ کا احسان ہوگا کم از کم حکومت پاکستان پہ. جی بالکل احمد صاحب, ابھی تو میں ایک سیکنڈ حدیث نہیں لے کے بیٹھا. ایک سیکنڈ, آپ سے جو بات ابھی ہو رہی ہے نا, جو آپ نے ابھی بات کی کہ سارے وحی الہام کے قائل ہیں, یہ بھی آپ نے غلط بات کی. جو کیسر آجا کے فرنٹ مین ہے نا عامر حق, وہ کہتے ہیں جو بھی کہے کہ کسی قسم کی وحی القاء یا کچھ بھی ہوا ہے وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے. تو ساروں کا ایک عقیدہ نہیں. عامر حق کہتے ہیں کوئی الہام وحی نہیں. کیسر آجا کہتے ہیں کہ امام غزالی رحم اللہ, امام غزالی کا عقیدہ یہی ہے کشف الہام مکاشفہ جاری ہے قیامت تک. تو اب ان دونوں کا بھی ختم نبوت کا عقیدہ ایک نہیں, آپ کا اور آپ کے استاذ کا بھی ایک نہیں. وہ بھی آپ کے نزدیک کافر ہے کیونکہ ان کا الگ عقیدہ آپ کا الگ ہے. تو یہ ہم آپ کو بات سمجھا رہے ہیں کہ کسی چیز پہ بھی آپ لوگوں کا اجماع نہیں ہے. تو اگلی بار جب آپ آئیں گے انشاءاللہ, آپ مسلمان کی تعریف قرآن حدیث سے, آپ نے ہمیں کہا آپ 20 حدیث سے لائیں گے, آپ 20 کو چھوڑیں آپ ایک حدیث لے آئیں, تو انشاءاللہ وہ پھر آپ کوشش کریں گے کہ یہ جو آپ کا حلفیہ بیان یہاں پہ ہے نا پاکستان کا, جو کہ کوئی مسلمان سوائے اہل قرآن مانتے نہیں, اس کی تبدیلی وہ کر کے یہاں وہ آپ کی جو حدیث ہے جو آج تک کوئی عالم نہیں لا سکا, وہ انشاءاللہ اس حلفیہ بیان پہ آ جائے گا. اگر آپ نے آخری بات کوئی کرنی ہوئی, بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ آپ کو آگے بھی دعوت ہے, آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ آئندہ بھی آ سکیں اور آپ کو پتہ لگ جائے جب لائیو پروگرام ہو. ٹھیک ہے, جزاک اللہ بھائی.